اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول وارنو 5ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی باہرستانی اردو کا صفحہ نمبر 70-71 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے بھی ہم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تو آج ہم انہی کی زندگی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھی۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور حضور انہیں بہت چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین تھے۔ پیارے بچوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہتے تھے، یعنی انہیں بہت پیار کرتے تھے، محبت ان سے کرتے تھے۔ اور بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی اور ان کے ہاں 2 بیٹے ہوئے تھے۔ ایک کا نام امام حسن تھا اور دوسرے کا نام امام حسین تھا۔ بی بی فاطمہ بڑی خدمت گزار اور محنتی تھیں۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو دیتی اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی خدمت گزار اور محنتی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے علاوہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، یعنی وہ کھانا بھی خود پکاتی تھی، برتن بھی دھوتی تھی اور جھاڑو بھی دیتی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا بھی پیستی تھی۔ اس سے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، یعنی اتنے کام کرنے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، اتنی وہ محنتی تھیں۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہ کی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی، جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی تھی۔ تو اگر ان کے گھر میں کبھی کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ ہی کر لیتی تھی اور جب کبھی انہیں موقع ملتا تھا، جب ان کے گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی تھی تو وہ غریبوں کی بھرپور مدد کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا۔ یعنی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے بچے فاقے سے تھے اور اس دوران کھانے کا کچھ سامان انہیں مہیا ہوا، یعنی کھانے کا کچھ سامان انہیں ملا، لیکن اسی وقت ان کے گھر میں کسی مسافر یا غریب نے آ کر دروازے پر کھانے کا سوال کر دیا۔ تو بی بی فاطمہ نے کیا کیا؟ بی بی فاطمہ نے کھانا اسی غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا۔ تو بچوں، بی بی فاطمہ نے یہ سب کھانا اسی غریب کے حوالے کر دیا، اسی کو دے دیا اور خود ان کے یہاں وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہی رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے
اور جب کبھی وہ اپنے باپ سے ملنے آتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ کو اس پر بٹھاتے تھے، یعنی جو چادر اس نے اوڑھی ہوتی تھی وہی چادر وہ نیچے فرش پر بچھاتے تھے اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی پر بٹھاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، یعنی وہ انہیں بہت چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں۔ بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھیں۔ عرب کی عورتیں اکثر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتی تھیں اور بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھیں۔ ان کے ایثار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں کو مو لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے، یعنی ان کے اس ایذا اور ان کی ان قربانیوں نے لوگوں کے دلوں کو مو لیا تھا، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بھی بہت محبت تھی اور سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں۔ بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھی، یعنی عرب کی عورتیں کبھی کسی وقت مصیبت یا کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اس وقت وہ بی بی فاطمہ سے مدد مانگنے کے لیے آتی تھی یا صلاح لینے کے لیے آتی تھی، لیکن بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھی، وہ بڑے پیار سے انہیں سمجھاتی تھی۔ بی بی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبوں کی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں، بی بی فاطمہ کی زندگی سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبوں کی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی یا کسی وقت کسی مشکل وقت میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے اور بالکل صبر اور سکون کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ پڑھا ہم نے بی بی فاطمہ کے بارے میں، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین، اور اس بی بی فاطمہ کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوئی ہے، اور لیکن انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی ہے۔ تو بی بی فاطمہ جب اپنے باپ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر اپنی بیٹی کو اس پر بٹھاتے تھے، اتنے وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور بی بی فاطمہ عرب کی عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری کی تعلیم دیتی رہتی تھی، کبھی کسی کو کسی پریشانی یا مصیبت کے وقت مایوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ لہٰذا بچوں، ہمیں بھی ہمیشہ صبر سکون کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی بھی وقت مصیبت یا پریشانی کے وقت کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بچوں، یہ پڑھا ہم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔